اگر ہم چاہیں محنت کریں تو ہم بھی اپنے دل کو ایسا بنا سکتے ہیں، لیکن بڑی محنت کی ضرورت ہے، بڑے مجاہدے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا دل عطا فرمائے۔ تو دنیا کی محبت بڑی خطرناک ہے، اس لیے ہر موقع پر، ہر لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت فرمایا کرتے تو آپ ہمیشہ اس کا خیال کرتے تھے کہ کسی بھی موڑ پر حضرات صحابہ کے دل میں دنیا کی محبت نہ رہنے پائے۔ غزوہ خندق کا منظر آپ یاد کریں، اختصار کے ساتھ میں بیان کروں گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد 3000 ہے اور دشمنان اسلام کی تعداد 10,000 ہے۔ حضرات صحابہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں اور ادھر مسلح افواج ہے، لشکر ہے، سردی کا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خندق کھودنے کا حکم دیا، خندق کھودی گئی، حضرات صحابہ اس میں مصروف ہیں۔ ایسی تکلیف کا سما سامنے ہے کہ فقر و فاقے کی نوبت آ جاتی ہے اور سردی سے بچاؤ کے لیے سامان راحت نہیں ہے۔ ایسے مصائب و آلام کی گھڑیوں کے حوالے ہیں۔ ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ صحابہ اپنے پیٹوں پر پتھر باندھتے ہیں۔ ایک صحابی جب اپنی تکلیف کا اظہار کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو تسلی دینے کے لیے جب آپ نے اپنا کپڑا اوپر کیا ہے تو اس صحابی نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بدھے ہوئے ہیں۔ ایسی فاقے کی نوبت تھی، ایسی جفا کشی کا عالم تھا اور ایسا مجاہدہ تھا۔ خود اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کہ اللہ نے ایمان والوں کو اس وقت آزمایا ہے اور اس وقت انہیں جھنجھوڑا ہے، ایسی آزمائشوں کے حوالے کیا ہے کہ اچھوں کے قدم پھسل جاتے، لیکن ان حضرات صحابہ کا یہ جواب تھا، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا تَسْلِيمًا۔ قرآن کہتا ہے ان حضرات صحابہ کو ان تکلیفوں نے کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، بلکہ ان کے ایمان میں وہ تکلیفیں اضافے کا ذریعہ بن گئی۔ ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہوا چلا گیا، ان کا ایمان اور زیادہ بڑھتا ہوا چلا گیا۔ ایسی مشکل ترین گھڑیوں میں بھی ان حضرات صحابہ کے دل میں دنیا کی محبت نہ آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نازک گھڑیوں میں بھی ان حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دنیا کی محبت سے بچانے کے لیے آپ نے رجزیہ اشعار پڑھے، آپ نے ان کو حوصلے کو بلند کرنے کے لیے، ان کو ہمت عطا کرنے کے لیے، ان کے اندر اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے آپ نے رجزیہ اشعار پڑھے ہیں اور آپ نے انہیں ابھارا ہے، اور آپ نے دنیا کی محبت سے انہیں بچانے کے لیے بہت ہی جامع اشعار پڑھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، کہ اے اللہ دنیا کا عیش کوئی عیش نہیں ہے، دنیا کی راحت کوئی راحت نہیں ہے، اصل راحت تو آخرت کی راحت ہے۔
اور اے اللہ ان انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما دیجیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، پیارے نبی کی پیاری زبان سے انصار و مہاجرین کے لیے مغفرت کی دعا کا نکلنا ان حضرات صحابہ کے اندر روح پھونکنے کے مانند ہے۔ ان کا جذبہ اور بڑھتا ہے، ان کا حوصلہ اور بڑھتا ہے، ان کے اندر اور ہمت پیدا ہوتی ہے، وہ خندق کھودنے میں اور لگ جاتے ہیں۔ قربان جائیے ان حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ ان حضرات صحابہ نے اشعار میں جواب دیا ہے مدنی آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی ہم معمولی جماعت نہیں ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا، اے اللہ کے نبی ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کیا ہے۔ علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی، جب تک ہماری سانسیں چلتی رہیں گی، ہم اس طرح جہاد پر لگے رہیں گے، اسی طرح مجاہدہ کرتے رہیں گے۔ آپ خوش ہوئے اور آپ نے خوشی میں کہا اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ، کہ اللہ بھلائی تو صرف آخرت کی بھلائی ہے، انصار و مہاجرین کے اندر برکات کو نازل فرما۔ تو آپ نے دیکھا ان نازک گھڑیوں میں آخرت کو آپ یاد دلا رہے ہیں، آخرت کی راحتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، آخرت کی بھلائی کا تذکرہ کر رہے ہیں، تاکہ صحابہ کے دل میں کہیں یہاں دنیا کی محبت نہ پیدا ہو جائے، دنیاوی تکالیف کو دیکھ کر آخرت کی تکالیف سے یہ کہیں نڈر نہ ہو جائیں، آخرت کے آرام سے کہیں غافل نہ ہو جائیں، اس لیے آپ ان نازک گھڑیوں میں بھی انہیں یاد دلا رہے ہیں۔ اور پھر ہم سب کو اپنے پیارے پیارے ارشادات کے ذریعے آپ نے باخبر کیا۔ ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے، ایک رہ گزر ہوتا ہے۔ آپ کہیں سفر میں گئے ہوں، آپ کو خوب اچھا مکان دے دیا جائے، اس کے اندر اچھے سے اچھا بیڈ ہو، پھولوں سے سجا ہوا ہو، اور اچھے سے اچھی اے سی موجود ہو، ایئر کنڈیشن کمرہ ہو، ہر چیز کی فیسلٹی آپ کو دے دی جائے، لیکن آپ بتائیں آپ سفر میں ہیں، کیا آپ اس مکان سے اپنے دل کو لگائیں گے؟ آپ نہیں لگائیں گے، کیونکہ آپ کے دل میں یہ بات موجود ہے بس چند روز مجھے یہاں رہنا ہے اور یہاں سے جانا ہے۔ اسی طرح ہمیں دنیا میں رہنا چاہیے، چاہے دنیا میں کتنا اچھا مکان نصیب ہو جائے، کتنی اچھی سواری نصیب ہو جائے، لیکن ہمارا دل اس سے نہیں لگنا چاہیے، ہمارا دل آخرت کی طرف ہونا چاہیے۔ اسی طرح کوئی آدمی سفر کر رہا ہوتا ہے، دھوپ سے پریشان ہو جاتا ہے، وہ درخت کا سایہ دیکھتا ہے، تھوڑی دیر آرام کے لیے بیٹھ جاتا ہے، لیکن اپنے دل کو نہیں لگاتا، کیوں؟ وہ یہ جانتا ہے یہ میری منزل نہیں، مجھے ابھی آگے جانا ہے، وہ وہیں پر رہ نہیں جاتا بلکہ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہمارا حال یہی ہونا چاہیے، دل کی دنیا کے اندر ہم رہنے والے تو ہوں، لیکن ہمارا دل یہ آخرت سے لگا ہوا ہو۔ اسی لیے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا یہ ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ ایمان والوں کو جو اللہ نے جنت میں آرام رکھا ہے، جو راحتیں اللہ نے اس کے لیے وہاں مہیا فرمائی ہیں، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے
تو یہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانے میں کتنا آرام کیوں نہ دے دیا جائے۔ آدمی قید خانے میں ہمیشہ رہنا پسند نہیں کرتا، اس کی نگاہ باہر رہا کرتی ہے۔ ایمان والے کا حال یہی ہونا چاہیے، وہ دنیا کی رنگینیوں میں مست و مگن ہو کر وہ آخرت سے غافل ہونے والا نہ ہو، دنیا میں تو رہنے والا ہو لیکن آخرت کی طرف اس کی ہمیشہ توجہ ہو۔ اور کافر کے لیے جنت ہے، چاہے کافر کتنے بھی آرام میں ہو، ظاہر ہے اس کے لیے آخرت میں عذاب ہے۔ جب آخرت میں عذاب ہے تو دنیا کی نعمتیں اس کے لیے کچھ بھی نہیں، یہ بس مختصر سا آرام ہے، اور ہمیشہ کے لیے اس کے لیے عذاب ہے۔ تو دنیا